یہ امیروں کا گڑھ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صرف عبارت کے معاملے میں امیر ہے یا ذکر مصطفیٰ سن کر سبحان اللہ کہنے کے معاملے میں بھی امیر ہے۔ میں بہت کچھ نہیں کہوں گا، میں کچھ کہوں گا مگر آپ کو عمل بہت کچھ کرنا ہے۔ حضرت فقیہ الاصل امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تذکرہ مجالس میں فرماتے ہیں کہ خطیب پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے عوام کو ڈرائے بھی اور اللہ کی رحمت سے عوام کو ملائے بھی۔ مولانا نقشبندی صاحب نے آپ کو ڈرانے کا کام کر دیا، اب میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اللہ کی رحمت سے وابستہ کر دوں۔ اور ایک بات سمجھتے چلیے، یہ دوران مجلس آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے بھجیے کا لطف بھی اٹھایا، چائے کی چسکی بھی، اور ہم گویا کہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کھانا رسول کے نام پر اور سبحان اللہ نہ کہنا یہ ظلم ہے، اور ہم ایسے ظالم نہیں بنیں گے۔ ہم رسول کے نام پر نعرہ بھی لگائیں گے، رسول کے نام پر سبحان اللہ بھی کہیں گے، اور رسول کے نام پر بات کو سن کر عمل بھی کریں گے۔ کتنے کریں گے؟ زبردستی ہاتھ اٹھانا یہ ہمارا کام ہے نا۔ جب بھی آپ کو کوئی عالم کہے نا کہ کتنے کریں گے تو سب کہیں انشاءاللہ۔ کیا کہیں گے؟ اور سب سے پہلے قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے اس پرفتن دور میں پر رحمت اور پر نور کام کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات یاد رکھیں، محفل میلاد سجانا اس لیے ضروری ہے کہ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میرا شہزادہ زمین پر سجدے میں سر رکھ کے یہ کہہ رہا تھا رب حبلی امتی۔ جو نبی پیدا ہوتے ہی امت کو نہ بھولے تو امت نے بھی وعدہ کر دیا کہ خوشی ہو یا غم آقا آپ کی میلاد سجا کر نہ آپ کو بھولیں گے نہ آپ کے ذکر کو بھولیں گے۔ قابل مبارکباد جناب عبد الغفار صاحب اور ان کی شہزادی اور ان کے اہل خانہ دوست اقربا جنہوں نے اس پیاری سی محفل کو سجایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے جانے کے بعد کوئی ایسا کام کر کے جاؤں کہ میری آنے والی نسلوں میں وہ کام جاری رہے اور اس کا ثواب مجھ تک پہنچتا رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ صحابہ کی جماعت میرے آقا کا پسینہ مانگا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ گھر میں بیٹی کی شادی ہے، آپ کا پسینہ دے دیجئے، خوشبو کے طور پر استعمال کریں گے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جس دلہن کو وہ پسینہ مبارک لگایا جاتا فقط دلہن نہیں اس کی 7 نسلوں میں پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ جس شادی میں مصطفیٰ کی میلاد سجائی جائے گی اس کی 7 نسلوں میں عشق مصطفیٰ کی خوشبو آیا کرے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹی جا کر جب اس کا گھر بڑا ہوگا، اولاد آئے گی
یقین جانو اللہ اس ذکر کی برکت سے اس کی نسل میں بھی مصطفیٰ کی محبت پیدا فرمائے. سبحان اللہ. اور ایک بات، ہمارے یہاں پر ایک حاجی صاحب، ان کے بھائی کے یہاں شادی تھی، تو پیسے والے تھے، انہوں نے خوب ڈی جے بجایا. اب ہوا یہ کہ 6 مہینے کے بعد لڑکی کی طلاق ہو گئی، رشتہ ختم ہو گیا. تو حاجی صاحب روتے روتے اپنے بڑے بھائی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ بیٹے کا رشتہ ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی. تو بڑے حاجی صاحب بڑے بھائی تھے، انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ شادی میں ڈی جے بجاؤ گے تو پھر زندگی میں بھی تو ڈی جے بجنا ہے. تو جن کی شادیوں میں ڈی جے بجتا ہے نا دوستو، پھر ان کی پوری زندگی میں ڈی جے بجتا ہے، اور ایسا بجتا ہے کہ ناچ ناچ کے تھک جاتا ہے. اور جن کی شادیوں میں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، پھر ان کی اولاد عبد القادر جیلانی جیسی، خواجہ ہند ولی جیسی اور مولا علی جیسی پیدا ہوگا. سبحان اللہ. اور اس رجب کے مہینے کو تو علی سے بھی نسبت ہے، ہند ولی سے بھی نسبت ہے. کیا بات ہے. چھٹی کو ہند ولی کا جشن ہوتا ہے، 13 رجب کو مولا علی کا جشن ہوتا ہے. کیا بات. لیکن اب امیر گڑھ والے کیا جانے 13 رجب کو کون آیا تھا، کہ جانتے ہیں آپ لوگ کون آیا تھا؟ وہ آیا تھا جو فاتح خیبر ہے، وہ آیا تھا جو حل المشکلات ہے، وہ آیا تھا جو فاتح کفر و شرک ہے، وہ آیا تھا جو حسنین کا بابا ہے، وہ آیا تھا جو غوث اعظم کا دادا ہے، وہ آیا تھا جو غریب نواز کا دادا ہے، وہ آیا تھا جسے زمانہ حیدر کرار مولا علی کہتی ہے. سبحان اللہ. مگر آپ لوگوں کو نہیں معلوم. خیر میں مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ 13 رجب کے دن ایک ایسی محفل مسجد میں رکھے جس میں آپ انہیں بتائیں کہ علی مرتضیٰ کی ذات کیا ہے. ہم اس علی کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا اس علی سے پیار کرنا یہ مومن ہونے کی نشانی ہے، اور اس علی سے بغض رکھنا یہ منافق ہونے کی نشانی ہے. ہم اس علی کا نام لے رہے ہیں جس علی کا پیار ہمیں مومن بناتا ہے، اور اس علی کی نفرت اور اس علی سے بغض رکھنا کیا بناتا ہے؟ ارے بولو بھائی. بغض رکھنے سے منافق ہوتا ہے. اور منافق کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ منافق پر حوض کوثر کا جام حرام کر دیا جاتا ہے. یعنی جسے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہے اسے علی سے پیار کرنا ہے. سبحان اللہ. امیر گڑھ میں پہلی بار حاضری ہو رہی ہے، ایسی محنت آپ کر دیجئے کہ بار بار حاضری ہو. بولیں گے تو میں بولوں گا، نہیں بولیں گے تو کوئی بات نہیں. اور میں بہت کم بولوں گا، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈراؤں دھمکاؤں. مجھے ایک بات بتائیے، مولانا صاحب نے جتنی باتیں بتائی کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہے، کیا آپ لوگ نہیں جانتے وہ حرام ہے؟ ارے بھائی بولو. جانتے ہیں نا، آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں. تو کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا حرام ہے، ہمیں بس اسے پہچان کر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہاں کتنے بیٹھے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ شراب پینا حرام ہے؟ کوئی ہے بھی کوئی ننا کیڑا، کوئی ننا منا راہی ہے جسے معلوم نہیں ہے کہ شراب پینا حرام ہے؟ سب جانتے ہیں. عمل کتنے کرتے ہیں؟ آپ میں سے سب جانتے ہیں کہ جوا کھیلنا حرام ہے، عمل کتنے کرتے ہیں؟ سوال جاننے کا نہیں ہے، سوال ماننے کا. جب تک آپ صرف جانتے رہیں گے قوم میں ترقی نہیں ہوگی، جب آپ ماننے لگ جائیں گے قوم ترقی کرنے لگے گی. آپ ڈر گئے نا، حرام سن کے ڈر گئے آپ. ایک بات سمجھیں،
میں یہاں پر بیٹھ کر زور زور سے چلا کر تقریر کروں گا، آپ خوش ہو، مگر کیا اس سے میرا اللہ خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ مجھے وہی کہنا ہے جو میرے مصطفیٰ نے سنایا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، صرف عبد الغفار صاحب ہی کیوں، امیر گڑھ میں جتنی شادیاں ہو سب میں میلاد سجاؤ اور کچھ مت کرو۔ مولانا صاحب سے نہ حرام حرام سنو، نہ مجھ سے حلال حلال سنو، میلاد سجاؤ اور بس اپنے نبی کی بات کرو۔ جانتے ہیں جب نبی سے سچی محبت ہوتی ہے نا تو بندہ وہ چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے جو اس کے دل کے قریب ہوتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر مسلمان ہو گئے، دائرے اسلام میں داخل ہو گئے، اس وقت حضرت عبد الرحمن داخل نہیں ہوئے۔ ایک جنگ میں آمنا سامنا ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ بیٹے نے تو باپ نے تو تلوار چلائی، حضرت ابو بکر نے، بیٹے نے نہیں چلائی۔ ہوا یہ جنگ سے فارغ ہوئے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ جب گھر میں کھانے پر بیٹھے نا، اب یہ اسلام کا کانسیپٹ سمجھیں، یہاں پر ایک بات نکتہ دے رہا ہوں، بیٹا کافر ہے، باپ مسلمان ہے، مگر ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ یہ اسلام کا میسج ہے۔ اسلام سختی نہیں کرتا، اسلام پیار کی بات کرتا ہے۔ اسلام سختی کی بات نہیں کرتا۔ اسلام نے کسی کافر کو گالی دینے کا حکم نہیں دیا۔ اسلام نے صرف یہی کہا ہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑو مت، دوسرے مذہب کو چھیڑو۔ جب حضرت عبد الرحمن اپنے والد کے ساتھ کھانے پر بیٹھے نا تو حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ بابا، جنگ میں کئی مرتبہ میری تلوار آپ کی گردن پر آئی مگر میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں جلال میں آ کر، بیٹا وہ تو تھا، اگر تیرا باپ ابو بکر ہوتا تو بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نہیں، گستاخ محمد سمجھ کر تیری گردن اڑا دیتا۔ بیٹے کو گستاخ رسول سمجھ کر اڑا دینے کا جذبہ جس میں ہو اسے صحابی رسول ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ وہ اولاد قربان کرنے کو تیار ہے، تم حرام کام قربان کرنے کو تیار نہیں۔ جو باتیں بری لگے نا اسے یہی چھوڑ جانا، جو اچھی لگے اسے اپنے دل میں بسا جانا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو یہ لگے گا کہ حضرت بہت آرام سے بات کر رہے ہیں، چلا نہیں رہے ہیں، کیا کریں؟ چلا کر آپ کے اعمال بدل جائیں گے؟ نہیں بدلیں گے۔ ضرورت ہے آپ کو یہ سمجھانے کی کہ اسلام کہتا کیا ہے۔ یہ بیٹی کی شادی، شہزادی کی شادی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو وہ مقام عطا فرمایا کہ اسلام کے اندر جو بھی آیا، جو بھی رشتہ آیا، وہ سارے رشتے مبارک ہوئے۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس رشتے پر فوکس کیا گیا وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، میں سن رہا تھا، پورا خطبہ نکاح قرآنی آیات انہوں نے پڑھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ڈرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآنی آیت پڑھی، آپ کو بتایا ترجمہ۔ سب سے زیادہ جس رشتے پر فوکس کیا ہے وہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے نوجوانوں میں کیا ہے؟ نوجوانوں توجہ ہے؟ یہاں جتنے نوجوان ہیں سارے ہاتھ کھڑے کریں، ایک مرتبہ دیکھوں یہاں جوان کتنے ہیں۔ ارے یار آپ کی بھی عمر کوئی خاصی نہیں ہے، آپ لوگوں کی عمر کوئی خاصی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کا عاشق مر تو سکتا ہے، بوڑھا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ عقیدہ ہمیں حضرت سلمان فارسی نے دیا۔ 300 برس کی عمر تھی جب مصطفیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ میرے نواسے کو لے کر آؤ، تو ادھر
ادھر حسین کو اٹھاتے اور اپنی کمر کو سیدھی کر کر دربار مصطفیٰ میں تشریف لاتے. سبحان اللہ. 300 برس، ہم تو 50 میں تھک جاتے ہیں، کیونکہ وہاں طاقت گھی اور روٹی کی نہیں، عشق مصطفیٰ کی تھی. یہاں رونا ہوتا ہے کہ اوریجنل گھی نہیں مل رہا. میں نے کہا گھی کو چھوڑ، مصطفیٰ کی غلامی کو اوریجنل پکڑ لے، تیری صحت بھی تندرست ہو جائے گی اور تیری ساری بیماری بھی دفع ہو جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کہاں تھا، کہاں بات چل رہی؟ ارے بھائی توجہ ہو تو بتائیے نا، کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ جوانی کی عالم میں. جوان کتنے ہیں؟ اب ہم نوجوانوں نے کیا کیا؟ ہم جب محبت کی داستان، محبت کرنا سیکھتے ہیں نا، تو ہم کسے پڑھتے ہیں؟ رومیو جولیٹ کو پڑھتے ہیں، یا اللہ معاف کرے ایسے نام لینے بھی نہیں چاہیے، شاہ رخ سلمان کو پڑھتے ہیں، یا کوئی سیریل میں اچھی کیمسٹری دیکھ لیتے ہیں کہ بڑا اچھا جوڑا ہے. مگر دنیا میں، کائنات انسانی میں جو سب سے عظیم جوڑا ہے وہ تیرے اور میرے نبی کا اور ہماری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جوڑا ہے. اگر تم نے ان کا جوڑا پڑھا ہوتا، ان کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوتا، تو تم کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ رومیو جولیٹ ایک طرف اور حضرت محمد اور خدیجہ کی محبت ایک طرف. سبحان اللہ. نہیں، پڑھے کون، بتائے کون. میں بات بیٹی سے شروع کروں گا اور پھر حضرت مصطفیٰ اور حضرت خدیجہ پہ آؤں گا. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب کتنوں کی توجہ نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دیں بھائی. امیر گڑھ والے بڑے امیر ہیں، امیر گڑھ والے بڑے. دعا کرو اور بھی. میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو ایمان میں امیر فرمائے، کیونکہ ہمیں تو وہ غریب شعیب بھی اچھا لگتا ہے، ہمیں تو وہ غریب بلال بھی اچھا لگتا ہے جو ظاہری غریب ہے مگر عشق مصطفیٰ کے معاملے میں پوری دنیا میں سب سے امیر ہے. کیا بات ہے. امیر گڑھ والوں، ایک وقت ایسا بھی آنا چاہیے کہ تمہیں لوگ یاد کریں کہ امیر گڑھ چلے جاؤ، مصطفیٰ کی محبت کے چلتے پھرتے پروانے نظر آ جائیں. ہمیں مولانا کبھی بتائیں گے کہ مصطفیٰ کا عشق کیا ہے. ابھی تو فی الحال سن لو کہ شادی اور میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ ضرور. بیٹی عظیم نعمت، بقول مصطفیٰ انسانی رحمت. پوری دنیا میں آپ ہر دھرم کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، ہر دھرم میں عورت کے الگ الگ مقام ہیں. اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے، دنیا کہتی ہے کہ مسلمان عورت کو پیر کی جوتی سمجھتا ہے. میں نے کہا نادان، کبھی قریب آ، کبھی مصطفیٰ کی تعلیم پڑھ، تجھے معلوم چلے گا کہ عورت جب پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، جب شادی کرتی ہے تو شوہر کے لیے ایمان کا حصہ ہوتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اولاد کے لیے سراپا جنت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب میں چاہوں گا کہ ایک بار آپ سب اپنی ماؤں کے لیے، میں اپنی ماں کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کی حیات ہے اللہ انہیں سلامت رکھے، اور جن کی اس دنیا سے کوچ کر چکی ہے اللہ اسے میری ماں خاتون جنت کی پناہ میں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دوستان مومن، اب توجہ رکھیے گا، چند باتیں ضروری جو آپ لوگوں کی زندگی میں کام کریں. عورت باپ کے لیے ایک مبارک رحمت. اللہ کی رسول اس زمانے میں تشریف لائے جس زمانے میں کہیں عورت کو منحوس کہا جاتا تھا، کہیں عورت کو حقارت سے دیکھا جاتا تھا. مگر جب آمینہ کا لال تشریف لایا تو زمانے کو بتا دیا لوگوں یہ زحمت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے. یہ زحمت نہیں، یہ بھار نہیں ہے، یہ تو رحمت کا ہار ہے. اب بھائی ایسا ہے
کہ امیر گڑھ والوں مولانا کے بارے میں بولے نہیں بولے، میرے بارے میں تو ضرور بولو، اور یہ ہاتھ جب اٹھے تو بول دیجئے سبحان اللہ۔ اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایسے بولیے، لہرا کر بولیے، مٹکا کر بولیے، نہیں، میں اس لیے سبحان اللہ بلوا رہا ہوں کہ ہم جس نبی کی باتیں کر رہے ہیں فرش پر بیٹھ کر، اس نبی کا ذکر ہوتا ہے عرش معلیٰ پر۔ سبحان اللہ۔ ہم کوئی معمولی کام کر رہے ہیں؟ میں نے ٹوکا اس لیے نہیں کیونکہ یہ نبی کا صدقہ تھا، آپ لوگوں نے چائے بھی پی، بھجیا بھی کھایا، ورنہ یہ وہ مبارک محفل ہے کہ ہم اس عظیم ذات کا ذکر کر رہے ہیں کہ عثمانی سلطنت کے بڑے بڑے سلاطین وقت وہ حضرت قاضی ارطغرل ہو یا قاضی عثمان ہو، جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا تو سینے پر ہاتھ رکھ کر گردنوں کو جھکا لیا کرتے۔ وہ قاضی ارطغرل ہو یا قاضی عثمان ہو، تم سیریلوں سے کیا سیکھتے ہو؟ سیکھنا ہو تو مصطفیٰ کا عشق سیکھو، کہ جب نام مصطفیٰ آتا تو سینے پر ہاتھ ہوتا، گردن جھک جاتا۔ زمانے کو عثمانی بادشاہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے نام سے لوگوں کی گردنیں جھکتی ہیں، اور ہماری گردنیں جس کے نام سے جھکتی ہیں وہ سلطان دو جہاں مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ ہمارے محلے کے کارپوریٹر کا پد کیا ہے، ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ ہمارے یہاں نگر ودھایک کا مقام کیا ہے۔ مصطفیٰ کے غلاموں، میرے آقا کے متوالوں، کبھی اپنے مصطفیٰ کی نسبت پر تم نے ناز کیا ہے؟ کبھی تمہیں ناز ہوا ہے، فخر ہوا ہے کہ میں آقا کا غلام ہوا ہے؟ اللہ کے بندو، کبھی ایسا بھئی بات، مولانا میں سید ہوں، مجھے اپنے سید ہونے پر فخر ہے۔ کوئی سرپنچ کا بیٹا ہے تو اسے سرپنچ کے بیٹے ہونے پر فخر ہے، کوئی ایم ایل اے ہے تو اسے ایم ایل اے کی اولاد ہونے پر فخر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام مالداروں کا فخر ایک طرف اور مصطفیٰ کے غلام کا فخر ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ ہم اس کے امتی ہیں کہ جس کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش حضرت عیسیٰ فرماتے تھے۔ وہ نبی ہو کر کہے کہ مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرما دے، ہمیں تو بغیر محنت کے ملا ہے، اور بغیر محنت کے جو ملتا ہے بعض اوقات اس کی قدر نہیں ہوتی۔ قدر پوچھنی ہو عشق مصطفیٰ کی تو بلال سے پوچھو، تپتی ہوئی ریت پر سینے پر وزنی پتھر ہے، اس کا مالک کہتا ہے امیہ بول بلال، محمد کا نام چھوڑتا ہوں۔ بلال کہتے ہیں جس میں سے روح کا تعلق تو جدا ہو سکتا ہے مگر بلال کا مصطفیٰ سے تعلق جدا نہیں ہو سکتا۔ بلال سے پوچھو مصطفیٰ کے عشق کی کیا قیمت چکائے گا۔ تمہیں معلوم ہے میں شادی کے ٹاپک پر کی بات نہیں کر رہا ہوں، بار بار مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ جب تک ہمیں یہ محسوس نہیں ہوگا کہ ہم کس کے امتی ہیں، ہماری قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ارے لوگوں کو اپنے لیڈروں پر ناز ہے، تمہیں حبیب پروردگار پر ناز نہیں ہے؟ وہ جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستان محترم، میاں بیوی کا وہ مبارک اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہم۔ سبحان اللہ۔ ہم نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس بنایا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار بس نسل آگے بڑھانی تھی اس لیے شادی کری۔ میں نے کہا اگر تمہیں یہ معلوم چل جائے کہ یہ شادی کا رشتہ جو ہے نا یہ خود ایک عبادت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس پر کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ آج سے پہلے تو کبھی نہیں سنا کہ شادی بھی عبادت ہے۔ شادی دور جہالت میں رسم تھی، مصطفیٰ نے نکاح فرما کر اسے سنت بنا دیا۔ اب جو بھی مصطفیٰ
سمجھ رہے ہیں؟ اور لباس بنایا، میاں بیوی کو کیا بنایا؟ لباس کوئی کہتا ہے کہ تو میرے گلے کا ہار ہے، بیوی کہتی ہے کہ آپ میرے سر کا تاج ہو۔ میں نے کہا میری بہن، میرے بھائی، قرآن نے تمہیں لباس بنایا ہے، تاج اور ہار چھوڑ کر اگر تم ایک دوسرے کا لباس بن جاؤ گے تو نہ ایک دوسرے کے عیب کو ظاہر کرو گے، نہ ایک دوسرے سے کبھی تعلق کو خراب کرو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر سمجھ لیجیے لباس کا کام کیا ہے۔ مولانا صاحب نے لباس پہنا، اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ لباس پہننے کی ضرورت کیوں پڑی مجھے ٹھنڈی سے بچنا ہو لباس، مجھے گرمی سے بچنا ہو لباس، مجھے بارش سے بچنا ہے لباس پہنوں، مجھے آگ سے بچنا ہے لباس پہنوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ میرے ساتھ چل رہے ہیں نہیں؟ ہے نا؟ میں بارش میں لباس، ٹھنڈی میں لباس، بارش میں مجھے برسات سے بچائے گا، ٹھنڈی میں مجھے ٹھنڈ سے بچائے گا، گرمی میں مجھے گرمی سے بچائے گا۔ اے اللہ تم نے لباس کہا میاں بیوی کو ایک دوسرے کا، اللہ فرماتا ہے جب بیوی پر آفت آئے گی تو شوہر بچائے گا، جب شوہر پر آفت آئے گی بیوی بچائے گی، بیوی کا کوئی عیب ہے تو شوہر بچائے گا، شوہر کا کوئی عیب ہے بیوی بچائے گی۔ یہ لباس ہے، نہ ایک دوسرے کو کبھی ننگا ہونے دیں گے، نہ ایک دوسرے کو کبھی تنہا ہونے دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ سید حسن علی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت باتیں اچھی لگ رہی ہیں؟ سبحان اللہ، بہت اچھی لگ رہی ہے؟ یا پھر کل کی تیاریوں میں آپ کو نیند آ رہی ہے؟ اچھی لگ رہی ہے تو پھر ایک بار کہہ دو یا رسول اللہ۔ چلیے سمجھ لیے آپ نے لباس کا کام کیا۔ اب یہاں پر ایک اصلاح کر دوں، نقطہ دے دوں اپنی بہنوں۔ ہماری بہنوں کی خراب عادت یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ وہ اپنے شوہر کا عیب دوسروں کے آگے بیان کرتے۔ میں تمہیں ایک ایسا واقعہ سناؤں گا میری بہنوں کہ تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا اور تمہارے شوہر کے لیے تمہاری محبت میں اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مالیگاؤں کے پاس ایک پلیٹ فارم کھود رہا تھا، ریلوے ٹریک نکل رہا تھا، تو مسلمانوں کا قبرستان تھا جہاں سے ان کو پٹری نکالنی تھی سرکار۔ تو مسلمانوں سے بات چیت ہوئی کہ آپ تھوڑا قبرستان کا جو حصہ ہے نا احاطہ، اس کا استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ پٹری اسی دشا سے جا رہی ہے۔ مسلمانوں نے میٹنگ کی کہ چلو بھائی ملک کا کام ہے، اپنا ہی بھلے کا کام ہے، ریلوے ٹریک آ جائے گی، ریلوے لائن آ جائے گی تو ٹھیک ہے، آپ تھوڑا قبرستان کا حصہ استعمال کریں۔ اب پٹری ڈالنے کے لیے قبرستان کا وہ حصہ جب کھودا گیا تو اس میں سے ایک خاتون کی قبر نکلی، جس خاتون کا کفن تر و تازہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس خاتون کا جو کفن تھا وہ تر و تازہ تھا، تر و تازہ تھا۔ اب جب لوگ جمع ہو گئے، قبر کھودی نا علاقے میں، لوگ جمع ہو گئے، جمع ہو کر چرچا کرنے لگی کہ یار یہ کس کی قبر ہے؟ تو معلوم چلا کہ یہ ایک خاتون کی قبر ہے جو مسلمان ہے اور اس کی قبر کو یہاں پر 25 سال ہو گئے۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ تو سب تعجب کرنے لگے، یار 25 سال ہوئے اور کفن تر و تازہ، چیک کرو اس کے گھر والوں میں کوئی زندہ ہے؟ تو کوئی زندہ نہیں تھا مگر اس کا شوہر حیات تھا۔ جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی جی شوہر حیات، تو اس کے شوہر کے پاس پورا گاؤں گیا، اس سے کہا کہ بھئی آپ کی بیوی کی قبر کھودی ہے جی ریلوے ٹریک کے کام میں، مگر تر و تازہ ہے، کفن انٹچ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پوچھا گیا کہ ایسا کوئی عمل اس کا؟ نمازی تھی، پرہیزگار تھی، متقی تھی، روزہ صوم صلات کی پابند تھی۔ تو شوہر نے کچھ جواب نہیں دیا، شرمندہ ہوا، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ایک شخص نے اس کے شوہر سے تنہائی میں ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ آخر اس کے کفن کو زمین نے نہیں کھایا، بات کیا ہے؟ تو وہ شوہر اپنی
نم آنکھوں سے آنکھوں میں آنسو لا کر کہتا ہے کہ میری بیوی نماز روزے کی پابند تھی یا نہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے، مگر ہاں اتنا جانتا ہوں کہ یہ بہت صبر والی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس نے پوچھا کہ ایسا کیا صبر تھا اس کا جو جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا انعام دیا؟ وہ خاتون کہتی ہے، وہ شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی جب شادی کر کر پہلی رات میرے کمرے میں آئی تو میں نے اس سے ایک سچائی بتائی کہ تیرا شوہر نامرد ہے۔ اللہ اکبر، توجہ رکھیے گا آپ، تیرا شوہر نامرد ہے، تجھے خوش نہیں رکھ سکتا۔ اس کا شوہر کہتا ہے کہ جب میں نے اس عورت کو یہ کہا نا تو وہ خاموشی سے میرے گھر میں بسی رہی، کبھی اس نے میرے اس عیب کو دنیا کے سامنے نہیں لایا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے اسی عیب کو چھپانے کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر میں یہ رحمت اتاری ہے۔ تو کیوں نہ کہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، مصطفیٰ کی غلامی کو جو اختیار کر لے زمین اس کے کفن کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا اس خاتون کے صبر کا عالم ہوگا کہ 25 سال تک اس نے اپنے شوہر کے اس نامردی کے عیب کو ظاہر نہیں کیا۔ اور آج ہمارے یہاں کیا حال ہے؟ اس سال تو گلو کے پاپا کی تنخواہ کم آئی، اس سال تو میرے گھر والے سے میں نے کہا تھا ایک جوڑا دلا دوں، نہیں دلا پایا۔ میں نے کہا میری بہن یاد رکھنا تیرا شوہر تیری عزت ہے، تیرا شوہر تیرا لباس ہے، دنیا کے آگے اپنے لباس کو مت پھاڑ۔ تو سوچ رہی ہے میں اپنے شوہر کی عزت اتار رہی ہوں، یاد رکھ تو اپنے شوہر کی نیلامی نہیں کر رہی بلکہ اپنے لباس کو دنیا کے آگے تار تار کر رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لوگوں، اے شوہر تو تیری بیوی کا لباس ہے اور اے بیٹی تو اپنے شوہر کا لباس ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ماں بہنوں کو ڈوز دوں گا، ایک انجیکشن آپ کو بھی دوں گا۔ جی بے شک حق ہے جی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ دوبارہ بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے، میں وہی بتاؤں گا جو میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نذرانے والے پیر کا دور گیا ہے، جی جی جنہوں نے ہزاروں مانگی وہ آج گھر بھیگی ہے، اور جو دین کا کام کرتے رہے آج بھی اصغر القادری کا گنبد بتا رہا ہے کہ جو اللہ کے لیے چلے اللہ نے ان کا ذکر بلند کر دیا۔ اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ کا ذکر جو کرتا ہے نا پھر اللہ اس کا ذکر بلند کرتا ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیسے بلند کرتا ہے؟ امیر گڑھ کی سرزمین ہے، 2021 ہے اور حضرت اصغر القادری کا ذکر ہو رہا ہے، غریب نواز کا ذکر ہو رہا ہے، غوث اعظم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے دنیا میں اللہ کو یاد کیا، اللہ ہم سے انہیں یاد کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں، اکثر لوگ کہتے ہیں جب بیوی کو سمجھانے کی بات آتی ہے نا تو اکثر میں حضرت کچھ روز پہلے ایک میاں بیوی کے مسئلے کو سلجھانے کے لیے گیا، ہمارے کندھے پر تو یہ بھی بوجھ ہے، قوم کی خدمت بھی کرو، اللہ کے فضل سے روٹی بھی کھلاؤ، بوٹی بھی کھلاؤ اور ان کے گھریلو مسئلے بھی سلجھاؤ۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، ہماری اوقات نہیں ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ اور ایک جملہ آگے میں اپنے ذوق میں کہوں گا، حضرت کی توجہ چاہوں گا کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، نسبت مرتضیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ کیا بات ہے۔ علی مرتضیٰ کی محبت، اور جو علی والا ہوتا ہے نا وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سب کے کام آتا ہے۔ بے شک بے شک جی بے شک۔ اب توجہ رکھیے، ہوتا یہ ہے نا کہ جب کسی جھگڑے کو سلجھانے جاؤ تو شوہر کہتا ہے حضرت اس سے کہو شریعت پر چلے۔ میں نے کہا بیٹی تو کتنی شریعت پر ہے؟ حضرت اس سے کہو کہ اسلام کے اراکین پر عمل کرے، حضرت اس سے کہو اسلام پر چلے۔
میں نے کہا بیٹا بیٹی کو بعد میں سمجھاؤں گا، پہلے تو بتا کہ تو کتنا اسلام والا ہے۔ 4 نصیحت میرے مصطفیٰ نے اپنے ماننے والوں سے کہی، ہاں بے شک اب سنو، اور ان 4 باتوں کو سوچ کر سمجھ کر سن کر یہ محسوس کرو کہ ہم کتنا اسلام والے اور مصطفیٰ والے۔ آقا نے فرمایا، میں عربی نہیں پڑھوں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ اردو بڑی مشکل سے سمجھتے ہیں۔ آقا نے فرمایا 4 چیزیں شوہر کو حکم دیا، اپنی بیویوں کے ساتھ 4 طریقے کا سلوک کرو۔ جی جی کتنے طریقے کا؟ 4 کتنے؟ 4 کتنے؟ 4۔ پہلا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو خود کھاتے ہو ایسا ان کو کھلاؤ۔ ہاں بے شک بے شک دوسرا، اب توجہ رکھیے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھاؤں گا اور بات ختم کروں۔ مجھے معلوم ہے اتنا ہی ڈوز دوں جتنا آپ ہضم کر پائے، ہے نا؟ صحیح بات ہے یا غلط بات؟ جی 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 صحیح۔ پہلی بات، جیسا تم کھاؤ ویسا کھلاؤ۔ دوسری بات، جیسا تم پہنو ویسا انہیں پہناؤ۔ سبحان اللہ اس پر بھی بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کاہے نہیں بول رہے؟ بولو سبحان اللہ۔ اب مدعے کی بات، تیسری بات، اپنی عورت پر کبھی ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ بے شک بے شک بہت مشکل ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسا نکلے جس نے ابھی تک اپنی بیوی کو نہ مارا، بہت مشکل ہے۔ اس لیے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ بیوی کس لیے بنائی گئی ہے۔ ہاں ہاں ابھی نوجوان بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے کام کی بات کہوں آپ لوگوں کے کام کی بات؟ جی جی اگر آپ اپنی بیوی کو ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں، انہیں پھول لا کر دیتے ہیں، انہیں نیا جوڑا پہناتے ہیں، انہیں باہر با پردہ کھانے لے جاتے ہیں، درگاہوں کی زیارت کرواتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یہ عین سنت مصطفیٰ ہے۔ نوجوانوں، بیوی سے پیار کرنا یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تم میں سے کتنے ہیں جس نے اپنی بیوی کے جھوٹے گلاس میں پانی پیا ہو؟ ہے کوئی؟ آؤ میں بتاؤں، آمینہ کا لال، مدینے کا تاجدار، سلطان انبیاء، سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عائشہ مومنوں کی ماں، سبحان اللہ سبحان اللہ ہڈی چوس رہی ہے، دسترخوان پر رکھ رہی ہے، میری امی جان سیدہ عائشہ کی جھوٹی ہڈی کو میرے آقا اٹھا کر چوس رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بیوی سے محبت کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے۔ میرے آقا اس جگہ سے پانی پی رہے ہیں جس جگہ سے میری ماں خدیجۃ الکبریٰ کے لب لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہیں معلوم ہے اسلام میں عورتوں کا مقام کیا ہے؟ ایک واقعہ سمجھنے کے لیے سناتا چلی، سننا چاہو گے؟ کہ بیٹری نہیں ہوئی تو ہاتھ کھڑا کر دو تو معلوم چلے کچھ ہلچل ہو۔ وہ کیا کثرت ہوتی رہنی چاہیے، ورنہ پڑے پڑے لوہے میں بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اور چاہتے ہو کہ ایمان تازہ رہے تو ذکر مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں۔ سبحان اللہ ہاں سمجھ رہے ہو؟ نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر حبیب پاک بھلایا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ اور آگے اس ذکر کی وجہ سے کیا ملے گا؟ جواب دیتے ہیں، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا۔ مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا۔ حضرت مولائے کائنات جنگ میں گئے، اسلام کی جنگ تھی، اسلام کو فتح حاصل ہوئی، بادشاہ تھا حاتم طائی، اس کی بیٹی کو قید کیا گیا، اس کے ساتھ اس کے ہارے ہوئے فوجیوں کو بھی قید کیا گیا۔ بادشاہ تھا حاتم طائی ہار گیا، اس کی اولاد بھی قید ہو گئی۔ اب اسلام ایسا مذہب ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر، لو اینڈ وار، ہر چیز جائز ہے، پیار اور جنگ میں، مگر اسلام کہتا ہے
کہ جب جنگ میں جاؤ تو عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ جب جنگ میں جاؤ تو پودوں کو جھاڑوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، جب جنگ میں جاؤ بوڑھوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے کسی اور مذہب میں ایسی باتیں؟ یہی سمجھا رہا ہوں کہ مسلمان ہو جائے تو دنیا میں عزت والا ہو جائے۔ اب حاتم طائی کی بیٹی کو قید کیا گیا، مصطفیٰ کریم دورے پر تشریف لائے، قیدیوں کی زیارت کے لیے، دیکھنے کے لیے کیا حالات ہیں، تو میرے آقا کی نظر پڑی حاتم طائی کی بیٹی پر، جس کے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا، سبحان اللہ۔ تیز جھونکا چلا ہوا، دوپٹہ ہٹ گیا۔ میرے آقا دوڑ کر اس کی طرف گئے اور اپنی وہ کالی کملی جس کی فرشتے قسمیں اٹھاتے ہیں ایسے لی اور حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ رکھ دی۔ حاتم طائی کی بیٹی نے پوچھا، اے محمد تم تو مسلمانوں کے نبی ہو، میں تو دشمن کی بیٹی ہوں، پھر میرے ساتھ یہ سلوک کیسا؟ تو حاتم طائی کی بیٹی کو میرے آقا نے جواب دیا، زہرا کے بابا نے جواب دیا، حسنین کے نانا نے جواب دیا، اے حاتم طائی کی بیٹی سن لے، میں محمد ہوں، محمد، اور بیٹی اسلام والی ہو، مسلمان کی ہو یا کافر کی، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، اور مصطفیٰ یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ کسی کی بیٹی کے سر سے چادر ہٹ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کی بیٹی کے سر سے چادر ہٹ جائے، یہ مسلمانوں کا نبی بولو گوارا نہیں کر سکتا۔ اب بتاؤ، کیا اب بھی تمہیں سمجھاؤں کہ اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے؟ ہاں؟ اب بھی تمہیں بتاؤں اسلام میں عورتوں کی کیا شان ہے؟ دنیا سے کہہ دو کہ تم جنہیں پیر کی جوتی سمجھتے ہو، اسلام ان عورتوں کو اپنے لیے رحمت سمجھتا ہے۔ لوگوں کیا سمجھ رہے ہیں؟ اسلام وہ مذہب ہے کہ اگر دین کو پڑھنا شروع کر دو گے اور ایسے سے پڑھنا جو یہ عقیدہ دے کہ تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم در سے چھپ جانے والے، وہ ان کے پاس مت پڑھنا کہ ادھر کا نہیں جانتے ادھر کا نہیں جانتے، ان کے پاس پڑھنا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں مصطفیٰ تمہارے لیے۔ آنا تو ٹھیک تھا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، چلو اٹھنا بھی ٹھیک تھا، کہتے ہیں رضا کی زبان تمہاری۔ تین باتوں تک آیا ہوں، جیسا کھاؤ ایسا کھلاؤ، جیسا پہنو ایسا پہناؤ، ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ چوتھی بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنی عورت کو کبھی گالی نہ دو۔ ہے کوئی اس پنڈال میں ایسا شوہر جس نے اپنی بیوی کو کبھی گالی نہ دی ہو؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ مصطفیٰ اپنی بیوی سے کیسے پیار کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جب وصال ہوا نا تو میرے آقا نے پورے سال غم منایا اور اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم والا سال۔ اور آپ کو معلوم ہے جب خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا اور آپ کی اور بیویاں حضرت عائشہ اور دیگر بیویاں جب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں کوئی سخت لفظ کہتی نا تو میرے آقا اپنی نم آنکھوں سے ارشاد فرماتے ہیں، خدیجہ کو کچھ مت کہو، خدیجہ نے مجھ پر اس وقت یقین رکھا تھا جب مجھ پر کوئی یقین نہیں رکھتا تھا۔ میرے آقا کو اپنی بیوی سے کتنی محبت ہوگی کہ وصال کے بعد جب ذکر ہوتا تو آقا رونے لگتے۔ میں آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ کروں گا، آپ پیار سیکھنا چاہتے ہو
مصطفیٰ کو پڑھو. آپ ماں باپ کی عظمت سمجھنا چاہتے ہو, مصطفیٰ کو پڑھو. اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہو, مصطفیٰ کو پڑھو. اور میں کیوں نہ چشتیوں کے پیر بابا فرید کی بھی بات کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا فرید بچپن کے عالم میں کھیلا نہیں کرتے تھے بچوں کے ساتھ. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا بچہ جب تک گالی نہ دے باپ کو چین نہیں پڑتا. بیٹا باپ چاچا کو گالی دے, میں نے پھلا گالی سکھائی تھی نا, میں نے کہا نادان تو بھی جہنمی ہو رہا ہے, تیری اولاد کو بھی جہنمی بنا رہا ہے. سکھانا ہو تو مصطفیٰ کی نعتیں سکھا, سکھانا ہو تو قرآن کی آیت سکھا, سکھانا ہو تو غریب نواز کی منقبت سکھا, سکھانا ہو تو اسلام کے کلمے سکھا, سکھانا ہو تو مصطفیٰ سے پیار سکھا. سبحان اللہ. گالی. اب جب بابا فرید نہیں کھیلتے تھے تو محلے کی عورتوں نے آپ کی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا کہ تیرا بیٹا فرید نہیں کھیلتا, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جب دیکھو تب قرآن کی تلاوت کرتا ہے, جب دیکھو تب قرآن تسبیح پڑھتا ہے, ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہے. تو میرے اور تمہارے چشتیوں کے پیر فرید الدین نے فرمایا, آپ کی والدہ نے فرمایا, ام الفرید نے فرمایا کہ میرا بیٹا دین سے اس لیے جڑا ہوا ہے کہ فرید کی ماں نے کبھی اسے بے وضو دودھ نہیں پلایا. سبحان اللہ. فرید کی ماں نے اسے کبھی دودھ بے وضو نہیں پلایا. میری ماں بہنوں, کارٹون دیکھ کر, سیریل دیکھ کر دودھ نہ پلاؤ, مصطفیٰ کی نعتیں پڑھ کر, علی کی شجاعت کی باتیں کر کے, حسین کی باتیں کر کے دودھ پلاؤ. زمانہ دیکھے گا گود تمہاری ہوگی, بیٹا عبد القادر جیلانی جیسا ہوگا, غریب نواز جیسا ہوگا, مخدوم اشرف جیسا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. علی کی بات کر کے دودھ پلاؤ گی. شاعر کہتا ہے زبا کو وضو کراؤ علی علی کر کے. سبحان کیا بات ہے. نہیں, جب نام علی کا آتا ہے تو میری انرجی دگنا ہو جاتی ہے, کیونکہ نام اس کا ہے جس کا نام ہی علی ہے. سبحان علی ہے, یہ وہ علی ہے کہ جب مرحبا آیا تو وہ جنگجو جو 1000 پہ بھاری پڑتا تھا, علی کی ایک تلوار چلی 2 ٹکڑوں میں ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو علی کا نام جب آئے جب جسم میں تراوٹ محسوس ہوتی ہے, کیونکہ علی کا نام ہی پاور دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب شاعر کیا کہتا ہے, بات ختم, شعر پر بات ختم. شعر پر بات ختم کر رہا ہوں اور آپ کے دلوں میں ایمان کے شعر کو جگاتا جا رہا ہوں. زبا کو وضو کرو علی علی کر کے, منافق حق کو بھگاؤ علی علی کر کے, اور جو چاہتی ہے مائیں نیک ہو بچے انہیں دودھ پلاؤ علی علی کر کے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. علی علی کر کے دودھ پلاؤ گے تو حسن علی جیسے ہو, علی علی کر کے دودھ پلاؤ گے تو خواجہ ہندر ولی جیسے ہوں, علی علی کر کے دودھ پلاؤ گے تو بغداد والے غوث جلی جیسے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری ماؤں کا کیا حال ہے, دودھ میں بچہ ہے, واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک, ٹویٹر اور یوٹیوب. بچہ کیا دیکھ رہا ہے, بچہ دیکھ رہا ہے ڈورےمون, ہے نا بیٹا. آپ لوگوں نے بھی دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں, بڑے نہیں سمجھے کیونکہ بڑوں کو معلوم ہے. اب توجہ ہے آپ لوگوں کی, یہ آپ کا تھوڑا ذہن چینج کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ ہنسانا میرا شیوا نہیں ہے, میرا پیشہ یہ نہیں ہے. کیا دیکھیں گے موبائل میں مولانا, کارٹون. اگر اسی جگہ پر میری ماں بہنیں نعت سنا کر دودھ پلائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے, کیا سنا کر نعت رسول, سبحان اللہ. ایسا کیوں نہ ہو کہ دودھ پلا رہی ہو اور نعت بج رہی ہو, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
بچہ جب بڑا ہوگا نا یہ نعتیں سن کر تو اس میں بھی یہ ذوق پیدا ہوگا کہ جو بچپن میں کانوں میں نعت سنی تھی آج اسٹیج پر آ کر پڑھ دوں. کچھ مت کریے. میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ حرام وہ حرام، تم سب جانتے ہو کیا حرام. میں بس یہ کہتا ہوں کہ وہ چھوڑ دو اور اچھائی کو پکڑ لو. ٹی وی دیکھ رہی ہو مت دیکھو، اس لیے مت دیکھو کہ فکر کرو اپنی آنے والی نسلوں کی، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر. بند کرو سیریلوں کا ڈرامہ، بند کرو یہ ٹی وی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل دنیا سے دور ہو جاؤ، دنیا میں رہو مگر اسلام والے بن کر رہو. آج اسدالدین اویسی کو جب دنیا دیکھتی ہے تو سر پر ٹوپی اور چہرے پر سنت رسول دیکھ کر کہتی ہے مسلمانوں کا پیشوا ہو تو اسدالدین اویسی جیسا. آپ لوگ نہیں جانتے وہ شخص کیا ہے. سر پر لالے نے مصطفیٰ سجا کر رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یہاں کوئی کٹر پنتھی باتیں نہیں کرتا، ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہے اور ہر ایک کا اپنا راجکارن ہے، وہ جانے اس کا کام جانے. یاد رکھو اگر چاہتے ہو کہ اپنی قوم کو عزت ملے تو اس ذات سے اپنے دامن کو مضبوطی سے جوڑ لو جسے سلطان انبیاء کہتے ہیں. میں نے کچھ نصیحت ماؤں کو کی، کچھ نصیحت شوہروں کو کی، اور اب آخری ایک لائن یا دو لائن قوم کے گھر کے بزرگوں کی. توجہ رکھیے گا، بات ختم کر رہا ہوں، زیادہ لمبی نہیں کروں، مجھے معلوم ہے بیٹری ختم ہو رہی ہے. قوم کے گھر کے بزرگوں کو اپنے کردار کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ہر جگہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوتا نمازی ہو تو دادا کو بھی نمازی ہونا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کا ماحول خوشگوار ہو تو ایسے بن جائیے سراپا رحمت بن جائیے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلائے، مصطفیٰ کی تعلیم پر چلائے. آپ کو اللہ خوش رکھے. میں میرے عزیز عبدالغفار صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام دیگر جو بزرگ بیٹھے ہیں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اب شہر امیر گڑھ میں ہر شادی میں محفل میلاد سجی. بلاتے کس کو ہو مجھے اس سے مطلب نہیں، ذکر ہونا چاہیے اور وہ بھی مصطفیٰ کا ہونا چاہیے. تمہاری مرضی ہے جسے بلاؤ. بات اتنی سمجھ لو، شروعات رحمت سے کرو گے تو کبھی عذاب نہیں آئے گا، اور شروعات عذاب سے کرو گے تو پھر کبھی رحمت نہیں آئے گی. اللہ ہم سب کو رحمت والا بنائے، برکت والا بنائے. وآخر دعوانا السلام.